السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ سونیا نے دیکھا اکمل کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کیک کا بیٹر پھیٹتے اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ آہستہ آہستہ چلتی اکمل کے قریب آئی، جو ایک بار پھر سے فون پر کوئی نمبر ملا کر اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ اب سونیا نے کچھ پل انتظار کیا۔ جب اکمل نے کان سے فون ہٹا کر لائن کاٹ دی تو سونیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا بات ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ پتہ نہیں، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ سوہا فون نہیں اٹھا رہی۔ اوہ ڈونٹ وری، میری 2 گھنٹے پہلے اس سے بات ہوئی ہے۔ تب وہ ڈائننگ ہال میں تھی تو یقیناً اب کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے جا چکی ہوگی۔ بات کرتے کرتے سونیا نے کلائی پر بندھی اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ تقریباً 10 بجنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ اب تک سو چکی ہوگی۔ جو بھی ہے، میں نے ہمیشہ اسے ہدایت کی ہے اپنے فون کی آواز کھول کر سوئے، تاکہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم اس سے بات کر سکیں۔ پھر وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی، جبکہ اسے علم ہے کہ اس معاملے میں کس قدر وہمی ہوں، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے فون ریسیو نہ کرنے سے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ بات کرتے کرتے اکمل ایک بار پھر ویڈیو کال ملا کر فون اپنے سامنے کر چکا تھا۔ سونیا ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کچن کی جانب واپس بڑھ گئی۔ جانتی تھی اکلوتی بیٹی کے معاملے میں اکمل کس قدر جذباتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سوہا کا داخلہ لندن کی ایک یونیورسٹی میں ہوا تو سب سے پہلے سونیا نے مخالفت کی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کرے، جبکہ یہ سوہا کی خواہش تھی کہ جسے اکمل کسی صورت رد نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ لہٰذا سونیا کے منع کرنے کے باوجود سوہا کو کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت دے کر لندن روانہ کر دیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے رہائشی تھے، جن کے لیے لندن جانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی جوان بچی کو تنہا دوسری جگہ بھیجنا جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو ایک خاصا صبر آزما کام تھا، خاص طور پر اس صورت میں جب باپ اکمل جیسا نفسیاتی شخص ہو تو زندگی کس قدر مشکل ہو جاتی ہے۔ منٹ منٹ میں وہ اپنی بیٹی کی خبر لیتا۔ اس کا اندازہ آج سونیا کو 1 ہفتے میں ہی ہو گیا تھا۔ اگر سوہا فون ریسیو کرنے میں ذرا بھی ٹائم لگاتی تو اکمل بے چین ہو جاتا، جیسا کہ ابھی ہو رہا تھا کہ پچھلے 30 منٹ سے وہ مسلسل بے چین تھا، اور یہ بے چینی اس وقت بڑھ گئی جب دوسری طرف سوہا کا فون بند ہو گیا اور بیل کے بجائے آپریٹر کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب اکمل کی قوت برداشت ختم ہو گئی۔ وہ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، اسی نوجوان کو آج بھی اپنا منتظر پایا، جو پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ اس کی ہوٹل واپسی کے وقت نیچے لابی میں اسے اپنا منتظر ملتا، اور جیسے ہی وہ کھانا کھا کر لفٹ کے ذریعے 13ویں فلور پر واقع اپنے کمرے میں پہنچتی، وہ اجنبی لفٹ کے باہر کوریڈور میں موجود خالی کرسی پر بیٹھا ہوتا۔ سوہا کو حیرت ہوتی کہ وہ کس طرح اس سے پہلے اوپر آ جاتا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ لفٹ میں اس سے پہلے سوار ہوتی، مگر جب بھی اوپر آتی وہ اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا۔ پہل تو سونیا اس نوجوان کو اس ہوٹل کا کوئی رہائشی سمجھتی رہی، پھر علم ہوا شاید وہ وہاں ملازم تھا، کیونکہ اس کا حلیہ کافی سادہ سا تھا، جبکہ وہ کبھی کبھی ہوٹل کے یونیفارم میں نظر نہ آیا تو سوہا کو اپنا یہ خیال بھی تبدیل کرنا پڑا۔ لیکن ایک دن جب وہ اپنی فیس کے سلسلے میں یونیورسٹی گئی تو اس وقت حیران ہوئی جب ہوٹل کی طرف سے بک کروائی گئی کار سروس کا ڈرائیور وہ نوجوان نکلا جو سوہا سے روزانہ دن میں کئی بار ٹکرا رہا تھا، اور اسی دن دوران سفر اس نوجوان نے سوہا کو اپنا نام راکیش بتایا، جو انڈیا سے یہاں ملازمت کے لیے آیا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے ہوٹل کی ٹیکسی سروس سے وابستہ تھا۔ راکیش یہاں بالکل تنہا تھا، ایسے میں سوہا کو اپنے ملک اور مذہب کا سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ سوہا کی اپنی مصروفیات اتنی تھی کہ وہ اس دن کے بعد دوبارہ راکیش سے بات نہ کر سکی۔ لیکن آج وہ ایک بار پھر لابی سے اٹھ کر اس کے پیچھے اوپر تک آ گیا تو اسے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب بھی لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لفٹ سے باہر نکلتے ہی رک گئی اور راکیش کے سامنے جا رکی۔ کیا بات ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوہا کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ صاف محسوس ہو سکتا تھا کہ اسے راکیش کا اپنے پیچھے پیچھے اوپر تک آنا بالکل پسند نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف اکمل کی پریشانی میں اسی وقت مزید اضافہ ہو گیا جب ہوٹل مینیجر نے یہ بتایا کہ روم نمبر 1301 کا دروازہ لاک ہے، شاید مس سوہا ابھی تک ہوٹل نہیں پہنچی۔ مخصوص جملہ پروفیشنل انداز سے ادا کر کے مینیجر نے فون بند کر دیا،
مگر اکمل نے فوراً ہی دوبارہ کال ملائی اور مینیجر کے فون اٹھاتے ہی بے چینی سے بولا، سر میری 2 گھنٹے پہلے اپنی بیٹی سے ویڈیو کال پر بات ہوئی تو وہ آپ کے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں موجود ڈنر کر رہی تھی اور پھر اس کے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کی اطلاع بھی مجھے مل چکی ہے، مگر اب وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پریشان کن تھا کہ اچانک ہی اس کا فون بند ہو گیا، جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھیج کر آپ کا کمرہ چیک کریں تاکہ علم ہو سکے کہ وہ کمرے میں ہے یا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن یہاں ان کے کمرے کی چابی موجود نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے روم میں ہی ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں کسی کو بھیج کر دیکھتی ہوں۔ اس بار دوسری جانب کوئی خاتون تھی جن سے بات کر کے اکمل کو خاصی تسلی ہوئی اور پھر وہ ایک ایک پل گن گن کر گزارنے لگا اور کب ہوٹل مینجمنٹ اسے کال کر کے سوہا کی خیریت کی اطلاع دے یا پھر سوہا کال بیک کر کے ناراض ہو۔ آپ کیوں بلا وجہ یہاں وہاں میری تلاش کے لیے ہر کسی کو دوڑا رہے ہیں؟ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں جو گم ہو جاؤں گی۔ اکمل جانتا تھا کہ ان حالات میں اس کی بیٹی کا کیا رد عمل ہوگا، جس کو سوچ کر وہ مسکراتا بھی رہا، مگر 1 گھنٹے کے بعد ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے آنے والی فون کال نے اس کے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی، جس سے وہ اس وقت سے مبتلا تھا جب سوہا نے اس کی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ سوہا کو آج یونیورسٹی جانا تھا جہاں اس کے کچھ ٹیسٹ تھے، مگر اپنے کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گئی جب دیکھا راکیش رات والے ہولیے میں ہی کوریڈور کی خالی کرسی پر بیٹھا غالباً اسی کا منتظر تھا۔ سوہا نے کمرہ لاک کر کے یہاں وہاں دیکھا، پورا کوریڈور خالی تھا۔ وہ باہر نکل کر تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھی جب ایک دم راکیش اس کے سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے؟ سوہا کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ ہٹو میرے سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لفٹ کے بٹن کو پریس کرتی وہ شیشے کے دروازے کی جانب بڑھی جہاں راستہ روکے ہوئے راکیش کھڑا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ راکیش کی زبان سے پھسلنے والا یہ جملہ اتنا غیر متوقع تھا، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس طرح کوئی بات کہے گا۔ وہ چونک کر اپنی جگہ رک گئی۔ حیران مت ہو، اس نے سرسراتی آواز میں بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ سوہا کے قریب ہوا ہی تھا کہ سوہا نے دھکا دے کر اسے دور ہٹایا۔ اتنے میں لفٹ اوپر آ گئی۔ اس کے شیشے کا آٹومیٹک دروازہ کھل چکا تھا۔ سوہا نے چاہا وہ جلدی سے اندر داخل ہو جائے، مگر راکیش نے لفٹ کے دروازے میں پاؤں دے دیا اور ڈھٹائی سے بولا، جب تک تم میری بات نہیں سنو گی یہ لفٹ یہاں سے نہیں جائے گی۔ بکواس بند کرو اور ہٹو یہاں سے، سوہا چیخی جب اچانک ایک صفائی والا لڑکا اس کی آواز سن کر لفٹ کی جانب آ گیا اور حیرت سے سوہا کو تکنے لگا، جبکہ اس لڑکے کے آتے ہی راکیش بھی خاموشی سے لفٹ میں داخل ہو گیا اور محض چند سیکنڈ میں وہ دونوں گراؤنڈ فلور پر جا پہنچے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سوہا فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ نہ صرف راکیش کے متعلق ہوٹل میں شکایت درج کروائے گی بلکہ آج ہی اپنے ڈیڈ کو بھی فون کر کے ساری تفصیل بتا دے گی، کہیں بے خبری میں راکیش اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ راکیش سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھی جبکہ راکیش کاؤنٹر کے قریب موجود صوفے پر جا بیٹھا۔ جی میم، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ سوہا کو کاؤنٹر کی جانب آتا دیکھ کر کمپیوٹر پر موجود لڑکی خوش دلی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ سوہا نے اسے ساری تفصیل بتا دی، کس طرح راکیش اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹیکسی سروس کے متعلق، اور پھر آج ابھی جو کچھ دیر پہلے واقعہ ہوا وہ سارا واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر حیرت سے لڑکی کا منہ کھلا رہ گیا۔ اوہ سوری میم، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو اس ہوٹل میں ہمارے کسی ملازم کی وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ لڑکی کے لہجے میں موجود شرمندگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا آپ اس ملازم کا حلیہ یہاں نوٹ کروا سکتی ہیں؟ اس لڑکی نے راکیش کے متعلق پوچھنا چاہا۔ حلیہ؟ سوہا بڑبڑائی۔ 1 منٹ۔ اب اس نے پیچھے پلٹ کر اس جانب دیکھا جہاں راکیش بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کاؤنٹر گرل کے قریب ہو کر بولی، آپ سامنے دیکھیں، بلیک صوفے پر سفید شرٹ پہنے وہی نوجوان بیٹھا ہے جو ابھی ابھی میرے ساتھ لفٹ میں نیچے آیا ہے۔ کاؤنٹر گرل نے اس کے اشارے کی جانب دیکھا اور مسکرا دی، مگر میم وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ سوہا کو حیرت ہوئی، کیوں؟ وہاں کیوں نہیں؟ راکیش ابھی بھی موجود ہے وہاں پر، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ لڑکی شاید مذاق کے موڈ میں ہے جب اچانک ہی سوہا نے اپنے قریب کھڑے شخص کو پکارا، ایکسکیوز می سر، کیا آپ کو پیچھے بلیک صوفے پر بیٹھا نوجوان دکھائی دے رہا ہے؟ اس کے توجہ دلانے پر بوڑھے شخص نے مڑ کر دیکھا اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہاں تو کوئی نہیں۔ اب سوہا چوکی اور پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں موجود صوفہ بالکل خالی پڑا تھا، جبکہ اسی دم اسے اوپر صفائی کرنے والا لڑکا آتا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور کہا کہ تم نے لفٹ میں میرے ساتھ ایک سفید شرٹ والے نوجوان کو دیکھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے؟
وہ مجھ سے لڑ رہا تھا اور تم میری آواز سن کر شاید کسی کمرے سے باہر آئے تھے۔ سوری میم، آپ چیخ ضرور رہی تھی مگر آپ کے ساتھ کوئی تھا نہیں۔ یقین جانے لفٹ میں آپ بالکل تنہا نیچے آئی تھی۔ لڑکا بات مکمل کر کے جا چکا تھا اور سوہا اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ ایسے میں ہوٹل مینیجر نے کچھ دیر بعد اسے یہ بتا کر مزید پریشان کر دیا کہ ٹیکسی سروس میں راکیش نامی کوئی بھی انڈین نوجوان موجود نہیں تھا، جبکہ 13ویں فلور کا کیمرہ بھی کسی اجنبی نوجوان کو کوریڈور میں دکھانے سے انکاری تھا، یعنی اس کیمرے میں بھی کوئی نوجوان نہیں دکھا۔ پھر وہ کون تھا جو کچھ دنوں سے مسلسل سوہا کا پیچھا کر رہا تھا؟ یہ سوال اتنا پریشان کن تھا کہ 21 سالہ سوہا گھبرا گئی۔ اسے بہتر لگا کہ آج یونیورسٹی سے واپسی پر اپنے ڈیڈ سے بات کر کے انہیں یہاں کی ہر بات بتا دے، مگر اس بات کی نوبت ہی نہ آئی اور وہ حادثہ ہو گیا جس سے وہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ سوہا کا روم خالی تھا، شاید وہ ہوٹل میں تھی ہی نہیں۔ ہوٹل مینجمنٹ کی جانب سے دی جانے والی یہ خبر اکمل اور سونیا کے لیے رات بھر ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ ان دونوں کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ لنڈن کے لیے روانہ ہو گئے اور تقریباً دوپہر تک اسی ہوٹل جا پہنچے جہاں سوہا اس وقت رہ رہی تھی۔ اس کے مینیجر کے بیان کے مطابق سوہا کے روم کی چابی کاؤنٹر پر نہ تھی، جس کا مطلب تھا وہ ہوٹل میں آئی ہے، جبکہ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں موجود کیمرہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے وہاں بیٹھ کر ڈنر بھی کیا ہے۔ پھر وہ اوپر جاتے ہوئے بھی دیکھی گئی، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہ تھی، اور یہ صورتحال اس قدر ہولناک تھی کہ اکمل کا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی لنڈن کے ہوٹل سے غائب ہو گئی تھی، جس کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں تھا۔ لامحالہ اکمل کو پولیس سے رابطہ کرنا پڑا تاکہ وہ تحقیقات کرے کہ سوہا کہاں گئی۔ مما سے فون پر بات کرتے ہوئے سوہا بالکل نارمل تھی، کیونکہ وہ انہیں راکیش کے متعلق بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اسے انتظار تھا کہ جب ڈیڈ آفس سے گھر آ کر فون کرے تو وہ راکیش کے متعلق ہر بات ان سے شیئر کر لے۔ آج خلاف توقع راکیش بھی نیچے نہیں تھا، اس لیے وہ نہایت اطمینان سے لفٹ کے ذریعے اپنے فلور تک پہنچ گئی جہاں کوریڈور خالی تھا، جس کو دیکھ کر سوہا نے اطمینان کی سانس لی۔ ویسے بھی وہ اب صرف 2 دن اس ہوٹل میں تھی، پیر تک اسے اپنا سامان لے کر ہوٹل سے اپنے یونیورسٹی ہاسٹل تک منتقل ہو جانا تھا۔ اسی سوچ میں گم اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، حیران ہو کر اپنی جگہ رک گئی، کیونکہ کمرے کے واحد بیڈ پر راکیش بیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بیک وقت حیرت اور غصے کی کیفیت اس پر حملہ آور ہو گئی اور وہ تیز آواز میں چلائی، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ابھی اسی وقت نکلو، فوراً۔ اس نے دیکھا راکیش پر اس کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس سطور اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا، پر وہ مسکراہٹ بہت ہی عجیب و غریب یعنی پراسرار تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ شش! راکیش نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سوہا کو خاموش کروایا، مت چلاؤ کیونکہ یہاں تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا۔ سوہا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بدحواسی کے عالم میں لفٹ کی جانب دوڑی۔ اس نے دیکھا راکیش اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن وہ چل نہیں رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا وہ اڑ رہا ہے، ہوا میں تیر رہا ہے۔ سوہا نے جلدی سے لفٹ کا بٹن دبایا جب تک راکیش اس کے سر پر آ پہنچا۔ دیکھو تم کچھ بھی کر لو مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تم یہاں سے نہیں جا سکو گی۔ عجیب خوفناک اور سرسراتی ہوئی آواز۔ سوہا نے دیکھا راکیش کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اس کے چہرے کے انداز بگڑ رہے تھے، اس کا چہرہ لمبوتا ہو رہا تھا اور آنکھیں ترچھی، اور اس کا قد چھت تک جا رہا تھا، پر وہ اب بھی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں لفٹ اوپر آ گئی۔ سوہا نے اس کا دروازہ کھولا جبکہ راکیش پہلے ہی لفٹ میں داخل ہو گیا۔ سوہا باہر ہی رک گئی کیونکہ آج اسے راکیش سے عجیب طرح کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، ہاتھ جوڑتی سوہا التجا کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری ضرورت پوری کر دو، پھر یہاں سے چلی جانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جواباً راکیش خباثت سے مسکرایا، کیسی ضرورت؟ کیا چاہیے تمہیں؟ بتاؤ کیا چاہیے؟ کیوں میرے پیچھے ہو؟ کون ہو تم؟ بتاؤں گا، سب بتاؤں گا۔ مجھے کیا چاہیے؟ تمہارا خون۔ لیکن کیوں؟ تم انسان ہو کر ایک انسان کا خون پینا چاہتے ہو؟ انسان نہیں ہوں میں، انسان نہیں ہوں میں کوئی اور مخلوق ہوں، وہ مخلوق جو آتشی مخلوق ہوتی ہے۔ میں ایک ہندو جن ہوں۔
جن؟ لیکن میں جنات پر یقین نہیں رکھتی، تو اب رکھ لو نا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا خون پینے لگا۔ اس کی گردن میں اس نے اپنے دونوں دانت گاڑ دیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب سوہا کو تھوڑی تھوڑی مدہوشی طاری ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گر رہی ہے اور اب وہ اس دنیا سے بے خبر ہونے والی تھی، کہ اس نے اسے پکڑ لیا۔ رکو، اس دنیا سے جانے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ میں تمہارا مکمل خون پی جاؤں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم جب سے یہاں آئی ہو تب سے تمہیں دیکھا تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ دراصل میں تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں اپنے پاس، اور اسی وجہ سے تمہارا خون پینا بہت ضروری ہے۔ تم کتنی حسین ہو، اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ سامنے درخت دکھ رہا ہے، وہ دیکھو، برف سے جو بھرا ہوا ہے، اس جگہ میں رہتا ہوں۔ تب سے تم پر نظر ہے، جب بھی تم یہاں آتی ہو، یہاں سے جاتی ہو، تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں اور تمہارے ساتھ یوں ہی ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، تبھی تمہیں اپنا رہا ہوں۔ اس نے اس کے خون کا آخری قطرہ بھی پی لیا اور وہ زمین پر آ گری، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی، جس میں ہوٹل کا کوئی ملازم ملوث تھا اور ویڈیو بھی ایڈٹ شدہ تھی، یا شاید درمیان سے کسی کو غائب کر دیا گیا تھا۔ وہ کبھی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کو ایک خبیث جن نے مارا ہے، جو ہندو ہے، راکیش نام ہے اس کا، جو اب بھی اس کے آس پاس رہتا ہے۔ اس کی روح کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، وہاں پر قید کر لیا ہے، کیونکہ اس کا عاشق ہے، لیکن جسم کو وہیں پھینک دیا تھا۔ جو بھی تھا، اس کی بیٹی سوہا مر چکی تھی، اور یہ ایک ایسا معمہ تھا جو جانے کب حل ہوتا۔ اکمل اس واقعے کے بعد کئی بار لندن آیا، ہر بار اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اپنی بیٹی کے پراسرار قتل کا معمہ حل کر سکے، مگر ناکام رہا۔ البتہ اسے یہ ضرور معلوم ہوا کہ چھت پر لگا لوہے کا گیٹ ہمیشہ بند رہتا تھا، جس کی چابی صرف صفائی کرنے والے عملے کو فراہم کی جاتی۔ پولیس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق سوہا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، نہ ہی اس کی عزت لوٹی گئی، نہ ہی اس کے جسم میں کسی نشے کی موجودگی ظاہر ہوئی۔ عام خیال کے مطابق وہ باقاعدہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اس کے پاس چھت کی چابی کہاں سے آئی اور وہ ٹنکی تک کیسے پہنچی، جہاں جانے کے لیے کوئی سیڑھی چھت پر موجود نہ تھی، اور ٹینکی میں سوہا کی موجودگی کا علم بھی شاید کسی کو نہ ہوتا اگر ہوٹل کے پانی میں ہلکی سی مہک نہ پیدا ہوتی، جس کے بعد کچھ لوگوں کی شکایت پر پانی کی ٹنکی چیک کی گئی، جہاں سے سوہا کی لاش برآمد ہوئی۔ انویسٹیگیشن کے بعد اکمل کے علم میں یہ بھی آیا کہ اس ہوٹل سے غائب ہونے والی سوہا واحد لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس ہوٹل کے 13ویں فلور پر اکثر ایسے حادثات پیش آتے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب باتوں کے باوجود 13واں فلور بند نہیں کیا گیا تھا، جبکہ اصولی طور پر طرح لڑکیوں کو رہائش ہی نہیں دینا چاہیے تھی۔ اور اب سب باتوں کے قطع نظر اکمل کو آج بھی یقین ہے کہ وہ اپنی کوشش کے ذریعے سوہا کے قاتل تک پہنچ کر اسے سزا ضرور دلوائے گا، جس کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ ممکن ہو جائے۔ وہ سونیا سے کہہ رہا تھا کہ سونیا نے کہا، آپ جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سوہا کسی نظر نہ آنے والے انسان سے بات کر رہی ہے، یا تو وہ کوئی روح تھی یا پھر کوئی جن۔ وہ جس طرح لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے سامنے والا اس کو پکڑنا چاہتا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے دیکھا لفٹ میں کیسے گری وہ، ایسا لگ رہا تھا اس کا سر ڈھلک رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس پر کوئی ہے۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں کسی عامل بابا سے بات کر کے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کروں۔ اکمل جو کہ تھک چکا تھا اپنی بیٹی کے قاتل کو تلاش کرتے کرتے، تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن بیٹی تو واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں، بیٹی واپس نہیں آ سکتی، لیکن راز تو ہم جان سکتے ہیں۔ پھر ایک بہت مشہور عامل بابا جو لندن میں ہی رہتے تھے، ان سے بات کی گئی۔ انہوں نے کہا، میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس ہوٹل کے 13ویں فلور پر جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں، وہاں پر ایک خبیث جن آ کر ان کا خون پی جاتا ہے۔ وہ رہتا تو ہوٹل کے سامنے ایک درخت پر ہے، لیکن اس نے پورے ہوٹل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس جگہ لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ وہ پورا ہوٹل جناتی ہوٹل ہے، اسی وجہ سے کسی لڑکی کو اوپر جانے سے منع نہیں کیا جاتا۔ تو ہماری سوہا، کیا وہ، ہاں، اس کا خون پینے والا وہی ہے
اس کا نام راکیش ہے اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے گیا ہے۔ کیا وہاں پر وہ اس پر تشدد کر رہا ہے؟ نہیں، بے شک پچھلی لڑکیوں پر اس نے تشدد کیا، انہیں مار دیا، لیکن وہ آپ کی بیٹی سے محبت کرتا تھا اور اب وہ اسے اپنی دنیا میں لے گیا ہے۔ کیا اس کی واپسی ممکن نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صرف یہ راز جان لیں کہ آپ کی بیٹی جہاں ہے صحیح سلامت ہے، لیکن اس کی روح آج بھی بے چین ہے، بس یہ سوچ کر کہ وہ اس جگہ نہیں پہنچ سکی جہاں اسے جانا ہے۔ ایک جن نے آج بھی اسے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔